درود بر محمد والے محمد۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو نماز جعفر طیار کی فضیلت کے متعلق گزارشات پیش کریں گے کہ نماز جعفر طیار اس کی فضیلت کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پریئر ہے شیعہ مکتب میں، جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز جعفر طیار کی تاریخ کیا ہے، نماز جعفر طیار شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس مقام پر ہوئی، اور رسول خدا نے یہ نماز کس کو کس جگہ پہ تعلیم فرمائی۔ تو حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت طالب، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل، تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر طیار، اور چوتھے بیٹے کا نام حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ 4 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ گویا حضرت ابو طالب کی 7 اولادیں تھیں۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان کے 5ویں سال بعد، یعنی 5 بعثت میں، جب کفار کے مشرکین کے ظلم اور تشدد میں اضافہ ہوا تو نئے جو مسلمان ہوئے تھے، جن کی تعداد 70 تھی، تو رسول خدا نے ان 70 مسلمانوں کو حضرت جعفر طیار کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ اے جعفر طیار، یہ جو 70 نئے مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جا اور حبشہ جا کے میرے پیغام کی، دین الہی کی، دین مصطفیٰ کی تبلیغ کر، میرا پیغام وہاں پہ پہنچا۔ تو حضرت جعفر طیار اپنی زوجہ جناب اسما بنت امیس کو ساتھ لے کے اور 70 نئے مسلمان جو ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کے حبشہ کی طرف چلے گئے، اور حبشہ میں جا کے حضرت جعفر طیار نے وہاں پہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی، اور سورہ مریم کے ذریعے دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی۔ تو حبشہ کا وہاں پہ رہنے والے لوگ اور حبشہ کے جو بادشاہ تھا وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو حضرت جناب جعفر طیار جو ہیں یہ چلے گئے حبشہ میں، اور پیچھے رسول خدا نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب رسول خدا اپنے اصحاب کو مکہ سے مدینہ کی طرف لے آئے، یعنی یہ اب دوسری ہجرت ہے جو رسول خدا نے اپنے اصحاب کے ساتھ کی۔ پہلی ہجرت جناب جعفر طیار نے 70 اصحاب کے ساتھ کی، اور دوسری ہجرت رسول خدا نے مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے مہاجرین انصار کے ساتھ کی۔ جب رسول خدا آ گئے مدینہ میں، اور حضرت جعفر طیار حبشہ میں ہی تبلیغ اسلام کر رہے تھے، تو حضرت جناب جعفر طیار 15 سال تک حبشہ میں رہے، اور 15 سال حبشہ میں رہ کے جناب جعفر طیار نے اسلام کی تبلیغ کی، اور حضرت جعفر طیار کی تبلیغ کی ہی بدولت آج افریقہ میں جتنا بھی اسلام ہے، افریقہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ جناب جعفر طیار کی تبلیغ کے سبب ہیں جو انہوں نے 15 سال وہاں پہ کی تھی۔ تو 15 سال کے بعد جب جناب جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے کہ میں واپس جاؤں اور رسول خدا کو بتاؤں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے دین کی تبلیغ کی اور میں اس کوشش میں اس حد تک کامیاب ہوا۔ تو اب جناب جعفر طیار جب حبشہ سے واپس مدینہ کی طرف آئے، تو جب مدینہ میں پہنچے تو رسول خدا مدینہ میں نہیں تھے، رسول خدا جنگ خیبر پہ تھے، یعنی کہ خیبر کے میدان میں خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے رسول خدا اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنے مہاجرین کے ساتھ خیبر کی جنگ میں مرحب، انتر اور حارث کے مقابلے پہ گئے ہوئے تھے۔ تو جب پہنچے جناب جعفر طیار مدینہ میں تو کیا دیکھا کہ رسول خدا مدینہ میں موجود نہیں۔ تو اہل مدینہ سے جناب جعفر طیار نے پوچھا کہ اہل مدینہ بتائیے رسول خدا کہاں پہ ہیں؟ تو مدینے والوں نے بتایا کہ اے جعفر، رسول خدا تو خیبر میں یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار جیسے ہی مدینے میں آئے اور انہیں علم ہوا کہ رسول خدا یہودیوں کے ساتھ خیبر میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، تو جناب جعفر طیار مدینہ میں رکے نہیں، رسول خدا کی نصرت، رسول خدا کی مدد کی خاطر مدینہ سے خیبر کی طرف انہوں نے سفر کیا۔
اب مورخین نے لکھا کہ جب جناب جعفر طیار خیبر کے میدان میں پہنچے تو جب جعفر طیار خیبر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہ 40واں روز تھا جنگ کا، یعنی وہی دن تھا کہ جس دن جناب علی نے مرہب کا سر کاٹا، خیبر کو فتح کیا۔ جب جناب جعفر طیار خیبر کے میدان میں پہنچے تو منظر کیا تھا کہ جیسے ہی خیبر کے میدان میں پہنچے، علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی، دوسرے ہاتھ میں مرہب کا سر تھا، یعنی کہ خیبر کو فتح کر کے علی آ رہے تھے رسول خدا کے خیمے کی طرف۔ تو جب رسول خدا کے خیمے کی طرف جناب علی کو جاتا دیکھا جناب جعفر طیار نے کہ علی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے ہاتھ میں مرہب کا سر ہے، تو جناب علی کے سامنے گئے۔ اب جیسے جناب علی کے سامنے جناب جعفر طیار گئے تو علی کا چہرہ مزید خوش ہو گیا، کھل گیا کہ میرا بھائی مجھے ملنے آیا ہے۔ اب جناب علی کے جناب جعفر طیار کے ساتھ دو رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ کہ جناب علی سگے بھائی ہیں جناب جعفر طیار کے، دوسرا رشتہ یہ کہ جناب جعفر طیار کے دونوں بیٹے جناب علی کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، یعنی عبداللہ بن جعفر طیار کی شادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے، محمد بن جعفر طیار کی شادی جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ صلوات ہدیہ فرمائیے گا۔ تو جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی شادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے، اور محمد بن جعفر طیار کی شادی جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ، یعنی کہ سمدی بھی ہوئے جناب علی کے۔ تو دو رشتے، ایک سمدی ہیں علی کے جناب جعفر طیار کے دونوں بیٹوں کی شادی جناب جعفر طیار کے وہ علی کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور دوسرا علی کے سگے بھائی بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں۔ تو اب جناب علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کو سینے سے لگایا۔ اب کیا وہ منظر ہوگا کہ جب یہ دونوں بھائی اکٹھے رسول کے خیمے میں داخل ہوئے، جب یہ دونوں رسول کے خیمے میں داخل ہوئے تو رسول خدا نے جب جناب جعفر طیار کو علی کے ساتھ آتا دیکھا تو رسول خدا کا چہرہ بھی کھل اٹھا، اور رسول خدا نے جناب جعفر طیار کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ خوشی مناؤں کہ آج جعفر مجھے ملنے آیا ہے، یا اس بات پہ خوشی مناؤں کہ آج علی نے مرہب کا سر تن سے جدا کیا ہے، یعنی میں جعفر کو دیکھ کے خوشی مناؤں یا خیبر کی فتح کی خوشی مناؤں۔ بس یہ کہہ کے جناب رسول خدا آگے بڑھے، جناب علی کو سینے سے لگایا، اور پھر اس کے بعد جناب جعفر طیار کو سینے سے لگایا۔ اب مورخین نے لکھا کہ جناب جعفر طیار کو سینے سے لگانے کے بعد جناب رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر طیار کے کندھوں کے اوپر رکھے اور رکھ کے کہا کہ اے جعفر طیار، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا جو اللہ تیری صورت میں میری امت کو دینے والا ہے۔ پھر سنیے گا، یعنی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو تحفہ میری امت کو جعفر طیار اللہ تیری صورت اور تیری وجہ سے دینے والا ہے۔ تو جناب جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ وہ تحفہ کون سا ہے؟ اس مقام پہ رسول خدا نے کہا کہ اے جعفر طیار، اللہ نے تیرے نام کی ایک نماز اتاری ہے جس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار، اور اے جعفر طیار جو تیرے نام کی یہ نماز یعنی کہ نماز جعفر طیار جو شخص جو مومن پڑھے گا، اگر اس کے خواہشات اس کی حاجات ستاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ اس کی حاجات کو قبول کر لے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی قیمتی، اتنی اہم اور اتنی بہترین یہ نماز ہے، بلکہ نماز نہیں ہے۔ جب رسول خدا نے کہا کہ یہ تحفہ ہے تو یہ رسول خدا کی طرف سے تحفہ ہے نماز جعفر طیار۔ اور پھر جناب جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار کی جو قبر جو مزار ہے وہ جارڈن کے اندر ہے۔ تو جنگ موتا کے شہید یعنی کہ پہلے مسلمان جنہوں نے پہلی ہجرت کی، پہلے مسلمان کے جن کے نام کی نماز جعفر طیار کے نام سے اللہ نے تحفے کے طور پہ امت محمدیہ کو عطا کی، اور حضرت جناب جعفر طیار جو ہے یہ شہید ہوئے جنگ موتا میں، اور آپ کا مزار کہاں پہ ہے؟ جارڈن کے اندر،
اور ایک دن جب حضرت اور جنگ موتا کے اندر جب شہید ہوئے تو جنگ موتا کے اندر جناب جعفر طیار کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، دونوں بازو شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک دن رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اچانک رسول خدا نے کہا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ کسی نے سلام تو کیا نہیں، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا اے میرے اصحاب، ابھی مسجد نبوی کے اوپر سے میرا بھائی جعفر اور اس کے ساتھ جبریل فرشتہ اوپر سے گزر رہے تھے، جعفر طیار نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جعفر طیار کے سلام کا جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ جعفر طیار پھر پرواز کرتے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا جعفر طیار کے جنگ موتا میں بازو قلم ہوئے تھے، تو ان دو بازوؤں کے عوض اللہ نے جعفر طیار کو جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، اور ان پروں کی مدد سے جعفر کیا کرتے ہیں؟ پرواز۔ اسی لیے طیار کہتے ہیں پرواز کرنے والے کو، پروں والے کو، ٹھیک ہے جی، جنہیں پر عطا ہوئے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار کی یہ نماز ہے، تو اس نماز کے پڑھنے زور یعنی کہ کوشش کیجیے روزانہ پڑھیے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو ماہ میں نہیں پڑھ سکتے تو 1 سال میں، اگر 1 سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک زندگی بھر 1 مرتبہ پوری زندگی میں آپ اسے ضرور پڑھیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کے جمعے آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ جو نماز جعفر طیار پڑھے گا اگر اس کے ستاروں کے برابر بھی خواہشات اور حاجات ہوئی تو اللہ اس کی حاجات کو پورا کر لے گا۔ آپ اس نماز کے پڑھنے کے ہیں 2 طریقے، اب میں 2 طریقے نہیں بتاؤں گا، میں بس ایک طریقہ بتاؤں گا جو کہ آسان ترین طریقہ ہے۔ یہ نماز 4 رکعتی نماز ہے، 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، سمپل جیسے آپ صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعتیں بھی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے جیسے آپ نے صبح کی 2 پڑھنی ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ 2 کر کے 4 پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 2 نماز 2 رکعتیں پڑھ لی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں جس کی تعداد بنتی ہے 300 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے تسبیحات 4، تسبیحات 4 کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے حاجت مانگنی ہے، اور انشاءاللہ نماز جعفر طیار کی برکتوں کے صدقے میں اللہ آپ کی وہ حاجات جو ستاروں کے برابر بھی ہوئیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔